ناظرین کرام، کربلا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور ان کی آل اولاد کو کس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا، اس واقعے سے ہم کافی حد تک واقف ہیں اور بچپن سے ان حالات اور واقعات کو سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں۔ دراصل ہم میں سے ابھی تک بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، اس کے پیچھے کون سی ایسی وجوہات تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کو، ان کے نواسے اور ان کی اولاد کو اس طرح بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اور ان کو شہید کرنے والی جماعت خود کو مسلمان بھی کہتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ بھی سن چکی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، میں اپنے بعد تم لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب اور اللہ پاک کا حکم چھوڑے جا رہا ہوں، اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، مگر افسوس امت نے اس سے بالکل الٹ کیا، نہ ہی قرآن و سنت پر پراپر عمل کیا، نہ ہی اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھا، اور پھر فرقہ واریت میں اس طرح سے بٹ کر رہ گئے کہ اب صرف شیعہ اور سنی رہ گئے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم واقعہ کربلا کا اصل پس منظر اور وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو سننے کے بعد مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اس چینل کو مزید آگے بڑھانے کے لیے، مزید اس طرح کا مواد لے کر آنے کے لیے مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کو واقعہ کربلا کی تاریخ سمجھا سکوں، وہ بھی آسان سے آسان الفاظ میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ ایک ویران جگہ پر چھوڑ آتے ہیں۔ وہاں پہ ماں اور بیٹا اکیلے ہوتے ہیں، اور جب بچے کو پیاس لگتی ہے تو وہ پیاس سے رونے لگتا ہے۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں پہاڑوں کے چکر لگانے لگتی ہیں، اور نبی اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی مارنے سے اللہ کے حکم سے زمین سے ایک چشمہ جاری ہوتا ہے، جس پر بی بی ہاجرہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور اس پانی کو سیر ہو کر پیتی ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلاتی ہیں۔ اس چشمے کی وجہ سے دھیرے دھیرے آبادی آ کر وہاں پہ آباد ہونے لگتی ہے، لوگ رہنے لگتے ہیں۔ یوں آہستہ آہستہ مکہ شہر آباد ہونے لگتا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ کئی اور مہاجر بھی شامل تھے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا قریش قبیلے سے، اور آپ کے خاندان کا نام بنو ہاشم تھا۔ قریش 10 بڑے قبیلوں پر مشتمل ایک طاقتور قبیلہ تھا، اور ہر قبیلے کے سردار آپس میں باہمی مشورے سے ہر طرح کے بڑے فیصلے کرتے تھے۔ ان 10 قبیلوں کے اندر 2 قبیلے بہت ہی اہم اور طاقتور تھے، ایک کا نام تھا بنو امیہ اور ایک کا نام تھا بنو ہاشم۔ ان دونوں قبیلوں کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی تھیں۔ خانہ کعبہ کا متولی بنو ہاشم کو بنایا گیا تھا۔ اس طرح دنیاوی طور پر طاقت کے لحاظ سے بنو امیہ، جبکہ مذہبی طور پر طاقت کے لحاظ سے بنو ہاشم آگے تھا، اور ان کا رتبہ عربوں میں بہت طاقتور تھا۔ لیکن یہ دونوں ہی قبیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ان دونوں خاندانوں کے اندر ہمیشہ مقابلے بازی رہتی، لیکن یہ مقابلہ ہمیشہ اچھی چیزوں پر رہتا۔ مثال کے طور پر بنی ہاشم نے اگر اتنے مہمانوں کو کھانا کھلایا تو ہم اس سے زیادہ مہمانوں کو کھانا کھلائیں گے۔ اگر انہوں نے گھڑ سواری کے اندر ہمارے کسی بندے کو شکست دی ہے تو ہم اگلی دفعہ ان کے قبیلے کو شکست دیں گے۔ بنو ہاشم نے یہ اچھا کام کیا تو ہم ان سے بڑھ کر یہ اچھا کام کریں گے۔ کبھی کبھار ان دونوں قبیلوں کے اندر اختلاف بھی رہتا، لیکن اس سب کا مقصد یہ تھا کہ باقی عرب میں موجود قبیلوں کے اندر اپنی دھاک بٹھا سکیں۔ ہاشم سے ان کے بیٹے عبد المطلب پیدا ہوئے، جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کے بارے میں اپنی ایک ویڈیو میں، جو کہ سیرت النبی پہ ہے، کافی تفصیلاً پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے اور 6 یا 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بیٹوں میں جو اسلامی لحاظ سے مشہور ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے جعفر بن طالب کے بیٹے علی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا۔
جس کے بعد حضرت حسن اور پھر حضرت حسین پیدا ہوئے۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے اور بھی کئی شادیاں کی جن سے اور بھی ان کے بیٹے پیدا ہوئے۔ ان میں سے سب سے مشہور بیٹے کا نام محمد بن حنفیہ ہے۔ چونکہ یہ شادی حنفیہ خاندان میں ہوئی تھی اس لیے ان کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا سلسلہ بنو ہاشم کا۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف، عبد الشمس خاندان کی طرف۔ عبد الشمس کے دو بیٹے امیہ اور ربیہ تھے۔ ربیہ کے بیٹے تھے عتبہ جو کہ ابو حذیفہ کے والد تھے۔ اس کے علاوہ عتبہ کے دوسرے بیٹے کا نام تھا ولید اور ان کی بیٹی کا نام تھا ہندہ، جس نے غزوہ احد کے موقع پر حضرت حمزہ کو شہید کروا کر ان کی لاش کی بے حرمتی کی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی تھی اور امیر معاویہ کی والدہ۔ عتبہ، شیبہ اور ولید جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے تھے، اور اسی موت کا بدلہ لینے کے لیے ہندہ نے ایک حبشی غلام کو کہا تھا کہ حضرت حمزہ کو شہید کر دیں، کیونکہ ان میں سے ایک ہندہ کا والد تھا، ایک بھائی اور ایک چچا۔ عتبہ اور شیبہ کا قتل حضرت حمزہ کے ہاتھوں ہوا تھا۔ امیہ کے دو بیٹے تھے، ضرب اور ابو العاص۔ امیہ کے بیٹے ضرب سے ابو سفیان پیدا ہوئے۔ ابو سفیان کا بیٹا معاویہ اور معاویہ کا بیٹا یزید تھا۔ یہ یزید وہی تھا جو آگے جا کر حضرت حسین اور ان کے خاندان کو شہید کرتا ہے۔ اس پوری ہسٹری کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ لگی رہتی تھی، اور وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش چونکہ بنو ہاشم خاندان میں ہوئی، اسی وجہ سے بنو امیہ کے اندر ایک حسد پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے بنو ہاشم خاندان کی عزت اور مرتبہ مزید بڑھ گیا، جس کی وجہ سے بنو امیہ خاندان کے اندر ایک حسد پیدا ہو گیا۔ یہی حسد نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، جو کہ آخر کار واقعہ کربلا تک جا پہنچا، اور آخر میں خلافت کے نظام کو بنو امیہ نے تباہ کر کے اسے بادشاہت کے نظام میں تبدیل کر دیا، اور اس طرح سے انہوں نے اپنی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ پوری بنو امیہ کی تاریخ کے اندر صرف 3 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل کیا اور مسلمان امت کو ایک کر کے بنو امیہ کے ظلم و ستم سے انہیں بچایا، اور وہ خود بھی بنو امیہ خاندان سے ہی تھے۔ ایک ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے ان کا نکاح ہوا تھا، اور یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں۔ دوسرے عمر بن عبد العزیز اور تیسرا یزید کا بیٹا معاویہ، جس نے یہ بادشاہت اپنے ظالم باپ سے لینے سے انکار کر دیا۔ باقی جتنے بھی لوگ گزرے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل و عیال سے اس چیز کا بدلہ اسلامی تعلیمات کو تباہ کر کے لیا۔ فتح مکہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے تقریباً بنو ہاشم سے تھے یا پھر مدینہ کے انصار۔ فتح مکہ تک جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگیں ہوئیں وہ بنو امیہ خاندان سے ہی تھیں، جو کہ مکہ میں آباد تھا۔ یہ لوگ فتح مکہ کے موقع پر معافیاں مانگ کر مسلمان ہوئے تھے۔ ان کی نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں تربیت ہوئی تھی، اور نہ ہی یہ دین کو زیادہ سمجھتے تھے، بلکہ یہ صرف دین کو ایک طاقت اور حکومت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر اور آخری نبی مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بنو ہاشم کی سرداری قبول کر لی ہے، اور یہ وہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد یہ لوگ مرتد ہونے لگے، جن کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق نے قتال بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ میں لڑنے والے جتنے بھی لوگ تھے، ابو جہل ہو یا ابو سفیان، وہ سارے کے سارے بنو امیہ خاندان سے ہی تھے۔ ابو سفیان بھی فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کر مسلمانوں میں شامل ہونے والوں میں شمار تھے، اور ان کی بیوی ہندہ بھی۔